علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ اسلام آباد کے مناظر آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو جتنے بڑے بڑے پہاڑ یہاں پر ہیں اتنی بڑی بڑی خبریں بھی اسلام آباد میں جنم لے رہی ہیں۔ کل ایک بڑا ایونٹ ہوا، اب اس کا فالو اپ میں کرتا پھر رہا ہوں، اسلام آباد میں پتہ کرتا پھر رہا ہوں کہ جواب کیا آئے گا۔ جو خط لکھا ہے تحریک انصاف نے بذریعہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کا جواب حکومت اور اور اسٹیبلشمنٹ کیا دے گی۔ ایک تو اس پر بات ہوگی میثاق جمہوریت کے لیے حکومت اور اپوزیشن تحریک انصاف کے ساتھ، حکومت اور یعنی حکمران اتحاد جماعتیں اپوزیشن کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ جائیں گی یا کچھ شرط ہوگی۔ معافی کی شرط تو نہیں رکھیں گے حکمران اتحاد والے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے، اور دوسری یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ میثاق جمہوریت پر قدم بڑھانے سے پہلے عمران خان کی رہائی تو نہیں مانگے گی کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو اعلامیہ ہے، وہ جو کوشش ہے، وہ پھر ضائع تو نہیں ہو جائے گی۔ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا عمران خان کے صاحبزادوں کا ایک اور انٹرویو ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کیا کہا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے والد کے قتل ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی بوا کا جو دعویٰ تھا ان کی علیمہ خانم صاحبہ کا، اس کو انہوں نے رد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے، پاکستان کے ویزا کے لیے، لیکن ابھی تک ان کو کوئی جواب نہیں آیا، ریسپانس نہیں آیا۔ جبکہ علیمہ خانم صاحبہ نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستانی ہائی کمیشن نے ان کو کہا ہے، عمران خان کے صاحبزادوں کو برطانیہ میں جو ہائی کمیشن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اپنا سفارت خانہ جو ہے پاکستان کا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اسلام آباد کی طرف سے منظوری کا انتظار ہے۔ جبکہ سفارت خانے کا وضاحتی بیان آ گیا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، آن لائن انہوں نے اپلائی کیا ہے اور اس کا پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس کے تحت ان کا ویزا ان کو ملنا ہوگا تو مل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس میں جو 9 مئی کے حوالے سے مقدمات کا معاملہ بھی ہے اور تحریک انصاف کی تحریک کا معاملہ بھی ہے۔ اب پکڑ دھکڑ جو ہے تحریک انصاف کی تحریک، یعنی 5 اگست سے تحریک شروع ہونی ہے، تو پکڑ دھکڑ تیز ہو گئی ہے۔ 2 طرح کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ ایک 5 اگست کے لیے پی ٹی آئی کے جو ایکٹیو کارکن ہیں، کوششیں کی جا رہی ہے کہ ان کو جو لوگوں کو نکال سکتے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، جو کہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ پرامن احتجاج اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے، لیکن پھر کیا کیجئے، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ان کے پاس بڑا تگڑا جواز ہے کہ بھائی یہ تو 9 مئی والے ہیں، یہ تو 26 نومبر والے ہیں، یہ تو بندوقیں لے کر احتجاج کرتے ہیں، یہ تو جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، یہ تو 14 اور 15 مارچ والے ہیں، عدالتی اریسٹ وارنٹ کے اوپر پیٹرول بم پھینکتے ہیں اور پتھراؤ کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں۔ تو ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو اگر ہم جمع ہونے دیں اور یہ پرامن رہیں گے۔ تو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ماضی میں 2014 کے دھرنوں سے لے کر اور 26 نومبر کا جو آخری ان کا احتجاج تھا، جس کے بعد یہ احتجاج کے قابل نہیں رہے، اس احتجاج تک انہوں نے کبھی بھی پرامن احتجاج نہیں کیا، ہمیشہ تشدد ہی کیا، یہاں تک کہ میڈیا ہاؤسز کو، یہاں جب میں بیٹھا ہوں یا قریب اپنا پی ٹی آئی کا جو دھرنا ہوتا تھا، اور پھر روزانہ پی ٹی آئی کے ورکر جاتے تھے پتھروں سے لیس ہو کر اور جیو ٹی وی کی اینٹ سے اینٹ بجاتے تھے۔ جیو کا کوئی شیشہ محفوظ نہیں تھا۔ میڈیا ہاؤسز اور خاص طور پر جیو، انہوں نے اپنے دفاتر سے جیو کا بورڈ اتار دیا تھا، اپنی گاڑیوں کو سفید کر دیا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی والے حملے کرتے تھے۔ پی ٹی آئی کے حملوں کی یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی سیاسی جماعت جو سو کالڈ پولیٹیکل پارٹی تھی، ان سیاسی جماعت کے پرتشدد رویے کی وجہ سے میڈیا کے لوگ ان کی پریس کانفرنس میں جاتے تھے تو اپنی شناخت چھپا لیتے تھے، اپنے مائک کے ساتھ لوگو نہیں رکھتے تھے۔ صحافی جو خواتین تھیں ان پر تشدد کیا جاتا تھا، اور عمران خان سے سوال ہوتا تھا کہ جی آپ کی جو کارکن ہے آپ کی پارٹی کے، وہ پی ٹی آئی اپنا جیو کے اپنا صحافیوں کو، خواتین صحافیوں کو ہیراس کر رہے ہیں، اور ابھی مجھے ہیراس کیا ہے۔ تو عمران خان نے پوچھا آپ کون سے چینل سے؟ انہوں نے کہا میں جیو سے۔ انہوں نے کہا پھر آپ کے ساتھ تو یہ ہوگا، آپ میر شکیل کو کہیں کہ اپنی پالیسی بدلے۔ یعنی اتنی بدماشی، اتنی گنڈا گردی انہوں نے کی تھی۔ تو پھر ریاست کے پاس ایک تگڑا جواز ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں ہوں کہ جی جرم ہونے سے پہلے کسی کو اس طرح روکا جائے، لیکن کسی کا ٹریک ریکارڈ ہو، کوئی ہسٹری شیٹر ہو، تو اس کو تو نہیں کھلا چھوڑا جا سکتا۔ تو ایک ریاست کے پاس یہ جواز ہے۔ اور ہاں، اگر وہ پرامن احتجاج کے لیے
کہیں نکلتے ہیں، کہیں اپنا ثابت کرتے ہیں اپنے آپ کو پرامن، تو پھر اور بات ہے۔ اچھا جی، اب اس میں پکڑ دھکڑ شروع ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے 5 اگست کے حوالے سے، آج 2 اگست ہے اور بیچ میں منگل تک میرا خیال ہے 5 اگست، اور پھر آگے 8 اگست آ جائے گی اور سزاؤں کا سلسلہ شاید پھر اس کے بعد رک جائے گا۔ لیکن دوسرا 5 اگست کو اب تک جو جن کو اپنا 9 مئی کے مقدمات میں اب تک جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی گرفتاریاں، کیونکہ عدالتوں نے سزا دے دی تو ان کو گرفتار تو کرنا ہے، تو ان کی گرفتاریوں کے لیے بھی چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے انٹل انلیس کوئی جا کر کسی بڑی عدالت سے ریلیف نہیں لے لیتا۔ 10 سال کی سزا ہے، فوری ریلیف ملنا ممکن نہیں ہے۔ کل تو ایک کو 25 سال کی سزا آ گئی، آج بھی شام تک کوئی سزائیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ عمران خان صاحب کو بھی 8 اگست تک کوئی بڑی سزا ہو سکتی ہے، کیونکہ اب تو جو ہے نا وہ غیر حاضری میں بھی سزائیں ہو رہی ہیں، ان کو مفروض ڈکلیئر کر کے سزا سنا دی جائے گی۔ عمران خان صاحب کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، وہ جیل میں تھے اور ان کا حکومت نے ان کو پیش نہیں کیا، تو وہ معاملے کا کیا ہوگا؟ 8 اگست تک اس کو نمٹایا جائے گا یا اس کو ذرا الگ سے ڈیل کیا جائے گا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جو دوسری چیز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کرنی تھی۔ کل جو اے پی سی ہوئی ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کی، اس اے پی سی میں جو اعلامیے میں جو ایک نقطہ تھا اور ایک نقطے وچ گل مک دی ہے، اسی نقطے میں بات مکتی ہے، باقی جو کچھ تھا نا اس کے باقی جو ذیلی پوائنٹس تھے، یا عمران خان کی رہائی تھی، سیاسی آزادیاں، عدلیہ کی آزادی، اپنا میڈیا کی آزادی، بنیادی انسانی حقوق، شہریوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، وہ ایک نقطہ ہے میثاق جمہوریت کا، اور اس کا ایک نقطہ ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جب یہ معاہدہ کیا تھا، بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف نے جب اس پر دستخط کیے تھے، تو اس پر بڑے نکات پر تو عمل ہو گیا، لیکن جو سب سے بڑا نقطہ تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، کہ آئیں جھاڑیں دامن اپنا، رکھیں اپنے گناہ، اپنے جرائم سامنے، قوم کو بتائیں کہ ہاں ہم نے یہ جرم کیا ہے، ہم سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، ہم نے فوج کے ساتھ ساز باز کر کے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، ہم جرنیلوں کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور جرنیل کہیں کہ جی ہاں ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، ہم نے بھٹو کو پھانسی دی، ہم نے نواز شریف کو 2 بار جلا وطن کیا، اور محترمہ بینظیر بھٹو تو بعد میں شہید ہو گئی، لیکن جو کچھ کیا ہے وہ سب کا اعتراف کرے، قوم سے معافی مانگے، سیاستدان اپنے سے کی معافی مانگے، اور جو ججز اور جرنیل ہیں، ججز کو تو میں بھول گیا، ججز اور جرنیل جو ہیں وہ اپنے حصے کی معافی مانگے، تب جا کر بات آگے بڑھے گی۔ تو وہ نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب میثاق جمہوریت کے انتقام کے طور پر لائے گئے، کہ 2 سیاسی جماعتیں تو اب کم از کم اس نقطے پر اکٹھی ہو گئی ہیں کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو نہیں سپورٹ کرنا، تو بعد میں پھر عمران خان صاحب آ گئے، تو اس نقطے پر عمل نہیں ہو سکا تھا۔ اگر یہ نقطہ سامنے آ جاتا ہے اور اس نقطے کے اوپر میثاق ہوتا ہے اور پی ٹی آئی غیر مشروط طور پر بیٹھ جاتی ہے، اب شرائط حکومت کی ہوں گی، شرائط پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہوں گی، پی ٹی آئی کی کوئی شرط نہیں ہوگی، پی ٹی آئی کوئی شرط رکھنے کے قابل رہی نہیں ہے، لیکن ایک شرط پی ٹی آئی رکھے گی، میں نے کل بتایا تھا آپ کو، مصطفیٰ نواز کھوکھر جب اعلامیہ پڑھ رہے تھے تو دائیں بائیں بیٹھے اسد کیسر اور اپنا بیرسٹر گوہر، وہ مجھے یاد آ رہا ہے شاکر شجاع آبادی کا شعر، تو شاکر آپ سے آنا ہے ساڑھے چہرے پڑھ حالات نہ پوچھ، سو ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ جو میثاق اپنا وہ جو اعلامیہ پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، اس پر ان کے قائد عمران خان صاحب راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور پھر ان کو دوبارہ اس اتحاد سے بھی ہاتھ دھونا نہ پڑ جائے، کیونکہ جو اتحاد میں بیٹھے لوگ ہیں وہ بڑے سیانے لوگ ہیں، پی ٹی آئی والے تو کھلنڈرے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر کی تربیت پیپلز پارٹی کی ہے، محمود خان اچکزئی اپنا نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو عمائدین تھے، مطلب جی ایم سید کے پوتے بیٹھے ہوئے تھے، ذہن شاہ اور دیگر سیاسی قائدین بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر صفدر عباسی بیٹھے ہوئے تھے، بینظیر بھٹو شہید کے قریبی ساتھی، تو یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ جی عمران خان کی رہائی کی بات کرے اور اس پر دستخط کر کے اعلامیہ پڑھے اور چلیں اپنے گھر، ایسا نہیں ہوگا، تو ساڑھے چہرے پر حالات نہ پوچھ، ان کو منظور نہیں تھا یہ میثاق جمہوریت اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا نقطہ، لیکن ان کو منظور کرنا پڑا کیونکہ ایک نقطہ ان کا بھی تھا، اس میں ٹوٹل ایک نقطہ عمران خان کی رہائی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ جب یہ اپنا تحریک تحفظ عین پاکستان کو کمیٹی بنا کر
کہے کہ جی چلیں اب تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس چلتے ہیں، جماعت اسلامی بھی تھی کل اس میں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس چلتے ہیں، میثاق کے جمہوریت کے نکات ڈرافٹ کرتے ہیں، اور ویسے وہ جو میثاق جمہوریت ہے اس میں 2-4 پوائنٹ ڈال کے 26ویں آئینی ترمیم جیسے ختم کرنے کی بات کریں تو اس طرح نہیں ہو سکتی. اس کے لیے پھر آئین میں ظاہر دوبارہ اس میں ترمیم تو ہو سکتی ہے، 27ویں ترمیم آ جائے، جو لگتا ہے ان کو اور اس پر سارے راضی ہو جائیں گے کہ یہ چیزیں عدلیہ کی آزادی پر قدغن ہے، وہ ختم کر لی جائیں گی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف غیر مشروط قدم بڑھائے گی؟ تو خبریں تو یہ ہیں کہ تحریک انصاف والے خود عمران خان سے بیزار ہو چکے ہیں، عاجز آ چکے ہیں، تنگ ہو چکے ہیں کہ وہ ماحول بناتے ہیں اور عمران خان صاحب ماحول خراب کر دیتے ہیں. تو شرط رکھی جائے گی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ عمران خان کو رہا کرے، پھر ہم میثاق جمہوریت کے لیے بیٹھیں گے. تو کیا اگلے رہا کریں گے؟ جواب ہے نہیں. لیکن عمران خان کی رہائی سے بڑی شرط جو آ سکتی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے، یہاں بات کھلی ڈلی ہوگی، بات کو لگی لپٹی نہیں رکھ کے میں کروں گا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ 9 مئی پر معافی مانگو، سرعام معافی مانگو. وجہ کیا ہوگی کہ اگر یہ لوگ، یہ پارٹیاں یہ شرط نہیں رکھیں گی تو اسٹیبلشمنٹ ان مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دے گی. اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ ان کے ساتھ مذاکرات آپ کیسے کر رہے ہو بطور حکومت. ظاہر ہائبرڈ نظام ہے اور اس نظام کے اندر بھی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں ذرا اوپر نیچے، وہ بھی ہو رہا ہے. لیکن اگر سیاسی جماعتیں سیاسی عمل کو معتبر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں گی تو پی ٹی آئی کے سامنے یہ شرط رکھی جائے گی حکمران اتحاد کی طرف سے، واضح الفاظ میں، دو ٹوک انداز میں رکھی جائے گی کہ بھئی آپ پہلے 9 مئی پر معافی مانگو. یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو اپنی پریس کانفرنس میں کی تھی، لیکن یہ بات مسلسل کی جاتی رہی ہے. یعنی سیاسی عمل میں یقین رکھنے والی پیپلز پارٹی، ان کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ کہے کہ جی 9 مئی والوں سے تو بات نہیں ہو سکتی، تو پھر میثاق جمہوریت کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا پی ٹی آئی کی شرط کمزور شرط ہے، حکومت کی شرط مضبوط شرط ہوگی. حکومت کہے گی کہ 9 مئی کے اعمال پر معافی مانگے. اب تو عدالتوں نے سزا سنا دی. علی امین گنڈاپور نے کہہ دیا کہ 9 مئی ہماری غلطی تھی. اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی غلط تھا. عارف علوی تسلیم کر چکے ہیں کہ عمران خان نے فرسٹریشن میں فیصلے کیے. تو سوال بنیادی یہ ہے کہ پھر 9 مئی جب اس کی شرط آ جائے گی اس کی معافی کی، تو پھر کیا معاملات آگے بڑھ سکیں گے؟ مجھے مشکل لگ رہا ہے. میری خواہش ہے، میری دعا ہے، میں ایک پولیٹیکل اپنا مائنڈ رکھنے والا آدمی ہوں، ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایک اپنے آپ کو چھوٹا موٹا ڈیموکریٹ سمجھتا ہوں. حل یہی ہے، راستہ یہی ہے کہ بغیر کسی شرط کے بیٹھا جائے، اور پھر جب معافی مانگنے کا ٹائم ہے تو 9 مئی کی معافی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنوا کر منگوائی جائے. لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جب بنے گا تو دوسری پارٹی جو ہے نا، اسٹیبلشمنٹ جو سب سے بڑی سیاست میں اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر بنا بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہاں معافی مانگے گی؟ تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف اس کی طرف جایا تو جائے. معافیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی، لیکن کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے، اتنا تو عمران خان صاحب کر سکتے ہیں کہ جی مجھے بے شک جیل میں رہنے دیں، آپ بیٹھ جائیں، میثاق جمہوریت کریں، سیاسی عمل کو معتبر کریں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں، اور ایک شرط پر ساتھ بیٹھیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست سے مداخلت کا خاتمہ کریں گے. 9 مئی کی سزائیں بھگت لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر یہ ایک راستہ ہے عمران خان صاحب کے لیے، یہ ایک راستہ ہے تحریک انصاف کے لیے. کیا تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اس راستے پر چلنے کو تیار ہوں گے؟ اور جو کمیٹی بنے گی وہ کمیٹی جو ہے وہ اس شرط پر آگے، اس شرط کے بغیر آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی کہ عمران خان کو رہا کریں؟ تو یہ ساری صورتحال ہے. اور میں آج دیکھ رہا تھا اور ظاہر ہے چہرے پر حالات پوچھ والی صورتحال ہے نا. پی ٹی آئی کے لیڈران بند کمروں میں یہاں اسلام آباد میں ملتے ہیں، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یار 14 کا دھرنا ہمیں سپورٹ تھی، ہم نے وہ کیا تھا، اس وقت ہمیں کھلی چھوٹ تھی، کھلی اجازت تھی، ہم جہاں دندناتے پھرتے تھے. 14 اور 15 مارچ کو ہمیں کھلی چھوٹ تھی، ہم نے پولیس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی زمان پارک میں، عدالتوں کی ہمیں سپورٹ تھی. عمران خان کی گرفتاری کے لیے عدالت کا ارسٹ وارنٹ تھا نا 14 مارچ کا، جب آئی تھی 18 مارچ کا وارنٹ تھا، 14 مارچ کو پولیس گئی تھی اسلام آباد کی زمان پارک. 2 دن میدان جنگ بنا رکھا، لوگو ایریا بنائے رکھا، ایک گنڈا گردی اور بدماشی دکھائی رکھی عمران خان نے اندر بیٹھ کر، اور ان کے موجودگی میں لوگ پیٹرول بم چلاتے رہے پولیس پر، جس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے.
اور عدالت نے عمران خان کو یہ ریلیف دے دیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے. تو وہ کہتے ہیں تب تو ہمیں سپورٹ تھی، اب سپورٹ نہیں، ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی عمل کے ذریعے کوئی راستہ نکالے، اور ہم کوئی راستہ نکالتے تو عمران خان صاحب کام خراب کر دیتے. عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کا انٹرویو ہے جس میں انہوں نے پیغام دیا ہے جنرل عاصم منیر کو، قاسم اور سلیمان نے، کہ جی احترام کریں عوامی مینڈیٹ کا، قانون کا احترام کریں، جمہوریت کا احترام کریں، عوام کا احترام کریں. یہ انہوں نے پیغام دیا ہے. کاش کہ یہ بچے جوان ہیں، آج کی نسل ہمیں سکھاتی ہے، کاش کہ اپنے والد کو سکھاتے جب وہ کہتے تھے کہ میں جا کر اے سی نکلواؤں گا. کاش ان کو بتاتے کہ پاپا ایسے نہیں ہوتا، برطانیہ جو ہے وہ جمہوریتوں کی ماں ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں. آپ بطور وزیر اعظم کون ہوتے ہیں کسی کے جیل کے سیل سے اے سی نکلوانے والے، کسی کو گرفتار کروانے والے؟ آپ بطور سیاستدان کون ہوتے ہیں کسی کو وزیر اعظم ہاؤس سے گردن سے پکڑ کر باہر نکال کر سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات کرنے والے؟ آپ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ کیوں میڈیا پر حملے کر رہے ہیں؟ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میں آئی جی کو اپنے ہاتھوں سے لٹکاؤں گا اور رانا ثناءاللہ کو مونچھوں سے پکڑ کر گھسیٹوں گا؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کاش اپنے والد کو سمجھاتے. اچھی بات ہے فیلڈ مارشل کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے، اچھی بات، لیکن انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے والد کو جیل میں قتل کیا جا سکتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ کہیں ہم اب اگر ہمیں نہ ملنے دیا گیا تو بعد میں شاید کب مل نہ سکے، اپنے والد سے کبھی نہ مل سکے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے لمبی دوری ہے اپنے والد سے ان کی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہم نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے اور اس میں ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. علیمہ خان صاحبہ نے کل ٹویٹ کر دیا تھا، اب وہ عجیب و غریب ٹویٹ ہے ان کا بھی، مطلب بھتیجے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپلائی کیا، ہمیں کوئی جواب نہیں آیا. اور یہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو کہا گیا ہمیں سفارت خانے کی طرف سے کہ ہمیں اسلام آباد سے منظوری لینی ہے. یعنی بات ٹھیک رکھنی چاہیے، اور پھر ٹھیک جو بات ہوتی ہے، سچ جو ہوتا ہے نا، اس کو پھر کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یہاں اپنے ہی بھتیجے جھٹلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ریسپانس نہیں آیا. سفارت خانہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آن لائن پروسیس ہوتا ہے، اور اس پروسیس کے تحت ان کو جب ان کا ٹائم آئے گا تو ان کو ویزا مل جائے گا. پاکستانی شہری کے بیٹے، ان کو کیوں کوئی منع کرے گا؟ یہ الگ بات ہے. حیران کن بات ہے کہ ان کے پاس نیکوب بھی نہیں ہے تو ایکسپائر ہو گیا یا کیا ہو گیا، کچھ نہیں پتہ. تو بہرحال اب وہ آئیں گے پاکستان، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر قسم کی کوشش کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ پاکستان آنے کے بعد وہ ممکن ہے کہ اپنے والد کے ساتھ ملاقات کے بعد یہاں کچھ ایکٹیویٹیز کریں پاکستان میں، بند کمروں کی ایکٹیویٹیز، اور اس کے بعد باہر جا کر تو انہوں نے دنیا جہان کو جا کر یہ پیغام دینا ہے. سفارتی کوششیں کرنی ہے، لابنگ کرنی ہے، پیسے خرچ کر رہے ہیں لابسٹ کے اوپر، امریکن کانگریس، صدر ٹرمپ. اور وہ کہہ رہے تھے کہ صدر ٹرمپ اگر ہمارے والد صاحب کے لیے آواز اٹھائیں گے اور ہم سے ملاقات کریں گے تو ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی. تو لابنگ کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے، ان کا رائٹ ہے، ان کے والد صاحب جیل میں ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ناحق بند ہے، ناحق بند وہ نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کی سیاست کو جتنا گندا کیا ہے، ماضی میں کبھی اس طرح سیاست نہ گندی تھی. تشدد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو ایک سیاست کراچی والوں کی تھی، الطاف حسین صاحب کی، وہ ڈیفرنٹ سیاست تھی. لیکن انہوں نے جس طرح مسلح سیاست کو پروان چڑھایا عمران خان صاحب نے، جتھا بندیاں کی، ریاستی اداروں پر حملے کو اکسایا لوگوں کو، اس طرح کی سیاست جو ہے ماضی میں کسی نے نہیں کی. تو یہ ضرور ہے کہ شاید جس مقدمہ پکڑے جانے چاہیے اس میں نہیں ہے، لیکن اندر ہیں تو اپنے کرموں کی وجہ سے اندر ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.